شادی رجب بھٹ کی، لیکن ایک شخص بازی لے گیا۔ اس شادی میں جس یوٹیوبر نے بھی شرکت کی اس کی یہی کوشش تھی کہ میں زیادہ پیسوں کی برسات کروں، لوگ میری طرف دیکھیں اور میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں۔ جو ٹک ٹاکر بھی آیا اس نے ہزاروں لاکھوں روپے کی برسات کی، یہاں تک کہ اس شادی میں ڈالرز کی برسات بھی ہوئی، اس شادی میں پاؤنڈز کی برسات بھی ہوئی۔ پہلے ڈھولکی، پھر ڈھولکی کے بعد مائیوں، پھر مہندی، اور آج رجب بھٹ کے بارات کی سیرمنی چل رہی ہوگی۔ اب وہ شخص کون تھا جس شخص نے آ کر اول تو سب کو حیران کر دیا، اور وہ شخص جب شادی میں شرکت کے لیے آیا تو اس کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں، اس کے ساتھ پروٹوکول، اس کے باڈی گارڈز، اور ان باڈی گارڈز کے ہاتھوں میں بیگ تھے جن بیگ میں 5000، 1000 اور ڈالرز کی گڈیاں تھیں، جن گڈیوں کو رجب بھٹ پر لٹایا گیا۔ اب وہ ٹک ٹاکر کون تھا؟ مسٹر پتلو، جو کہ آئے روز ٹک ٹاک سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ میرے اکاؤنٹس کو بین کر دیتے ہیں، میں لائیو آتا ہوں۔ اور اس شخص نے ٹک ٹاک پر رہتے ہوئے اتنا پیسہ کمایا، یقین جانیے دبئی میں عام ملازمت کرنے والا شخص آج پاکستان میں کروڑوں روپے کا گھر اور کروڑوں کی گاڑیاں اور بڑے بڑے باڈی گارڈز اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مہندی کی رسم سے قبل رجب بھٹ کی شادی کے 2-3 ایونٹس ہو چکے تھے، یعنی ڈھولکی ہو چکی تھی، مائیں ہو چکی تھی، جس میں رجب بھٹ کے دوستوں نے شرکت کی۔ اس سے پہلے ڈکی بھائی بھی ایک ڈھولکی میں شرکت کر چکے تھے، لیکن مسٹر پتلو نے سرپرائز کب دیا؟ مہندی کی رسم میں جب مسٹر پتلو آئے تو سب حیران ہو گئے کہ یہ شخص بھی اس شادی میں آ گیا۔ اب اس شادی میں دیکھنا ہوگا یہ کرتا کیا ہے۔ وہی ہوا جب قوالی کا آغاز ہوا، پیسے لٹانے کی باری آئی تو سب سے ہٹ کر مسٹر پتلو آیا اور آ کر اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس شادی میں ڈکی بھائی نے شرکت کی، ذوالقرنین نے شرکت کی، سسٹولوجی نے شرکت کی، یعنی اقرا کنول نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور پاکستان کے بڑے بڑے ٹک ٹاکرز، بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اس شادی کو 4 چاند لگائے۔ اب اس شادی پر لاکھوں کروڑوں روپیہ لٹایا گیا۔ یہ ٹھیک تھا یا نہیں، اس بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ شادی پر جو پیسہ لٹایا گیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پیسے تو تمام ٹک ٹاکرز نے لٹائے، لیکن سب سے زیادہ پیسے مسٹر پتلو نے لٹائے، جو کہ ٹک ٹاک پر اس وقت ٹرینڈنگ پہ ہیں۔ لیکن اگر ڈانس کی بات کی جائے تو ڈانس ڈکی بائی سے زیادہ اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈکی بائی نے تھوڑی سی پی لی ہے، جس وجہ سے ڈکی بائی سنبھالے نہیں جا رہے اور ایسا ڈانس کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ قمیض کے بٹن کھلے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی نے ان کو چھوڑ دیا کہ بھئی پاگل ہو جاؤ۔ لوگ ڈکی بھائی پر تنقید تو کر ہی نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسا سادہ ملنگ آدمی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ماہانہ کماتا ہے، 8 ملین سبسکرائبرز ہیں، لیکن دوست کی شادی میں آ کر وہ بالکل ایسا دیوانہ بن گیا کہ اس کے اندر ذرا سی بھی میں نہیں محسوس ہوئی کہ میں کسی ایسی شادی پر آیا ہوں جس شادی پر میں ایک پرسنالٹی کے طور میں شرکت کر رہا ہوں، بلکہ اس نے بھائیوں کا کردار ادا کیا اور بتایا کہ بھائی شادی رجب بھٹ کی ہے اور میں ایسا ڈانس کروں گا کہ ساری زندگی رجب بھٹ یاد رکھے گا کہ میری شادی پر آ کر ڈکی بھائی نے سب کو حیران کر دیا۔ اس شادی پر ہر ٹک ٹاکر کی کوشش تھی کہ میں پیسے زیادہ لٹاؤں، میری ویڈیو زیادہ بنائیں۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ جو ٹک ٹاکر بھی اس شادی میں شرکت کے لیے آیا اس کے ساتھ اسپیشل ایک کیمرہ مین تھا، جو کیمرہ مین ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا کہ میرے بوس پیسہ لٹا رہے ہیں، وہ منیب بٹ ہوں یا کوئی بھی عاصم انصاری ٹک ٹاکر ہوں یا کنول ہو یا ذوالقرنین ہو یا سسٹولوجی ہوں یا ڈکی بھائی ہوں، کوئی بھی ٹک ٹاکر ہو، ان کے ساتھ ایک کیمرہ مین ضرور تھا جو ان کے ہر مومنٹ کو کیپچر کر رہا تھا۔ اب اگر رجب بھٹ کی دوستوں کی بات نہ کی جائے، وہ دوست جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کے ولاگز میں آتے ہیں، مان ڈوگر، حیدر اور ایک ملک زمان نصیب صاحب جو اعظم مارکیٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے دوست کی شادی پر پیسے لٹانے میں، اور خاص طور پر ان تمام ایونٹس کو مینج کرنے میں جو کہ کسی بڑے بھائی سے کم نہیں تھے۔ اب لوگ رجب بھٹ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنی فیملی دکھا کر ولاگنگ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے ویوز کی بات کی جائے تو ہر ویڈیو پر، جو کہ ایک نارمل ویڈیو جو اپلوڈ کی جا رہی ہے اس شادی کے ایونٹ کی، اس ویڈیو پر 3، 4، 5 ملین ویوز آ رہے ہیں، یعنی 50 لاکھ سے زائد ویڈیو لوگ ان کی دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک جانب آپ تنقید کرتے ہیں، دوسری جانب آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، اور ایک جانب آپ تنقید کرتے ہیں کہ رجب بھٹ مذہب کو بیچتا ہے، لیکن دوسری جانب ہر دوسرے دن آپ ان کے گھر کے باہر پہنچے ہوتے ہیں کہ رجب بھائی مجھے شاؤٹ آؤٹ دے دیں۔ آپ سے معذرت، منافقت نہ کریں۔ آپ اگر کسی ٹک ٹاکر کو پسند نہیں کرتے، اس کو دیکھے بھی نہ، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایک شخص کے 5 ملین کے قریب سبسکرائبرز ہیں، 50 لاکھ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ obviously وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، ان کے ولاگز کو پسند کرتے ہیں، اور دوسری جانب تنقید کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ لیکن اگر ان کو بھی موقع ملے رجب بھٹ سے ملنے کا
یا رجب بٹ سے شاؤٹ آؤٹ لینے کا تو کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, آگے بڑھ کر سیلفی بھی بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تنقید بھی کریں گے, جو کہ سب سے بڑی منافقت ہے. معذرت کے ساتھ یہ عمل پاکستان میں ہر دوسرا شخص کر رہا ہے کہ اگر رجب بٹ کے 4 ملین سبسکرائبر ہیں تو گالی بھی دے دینی اور ساتھ ان کی ویڈیو بھی دیکھ لینی. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکرز کے لیے, یوٹیوبرز کے لیے شادی آج کل ایک بزنس بن چکا ہے کہ آپ بڑی بڑی رسومات کریں, ڈیلی کی بنیاد پر کبھی کوئی ایونٹ رکھیں, کبھی کوئی ایونٹ رکھیں اور اپنی اس شادی کو لوگوں کی توجہ کا ایسا مرکز بنائیں کہ آپ کو راتوں رات ملینز ویوز آ جائیں. جو بھی ہو, ہم تنقید کریں, کچھ بھی کریں, لیکن رجب بٹ کی زندگی بدلی. رجب بٹ نے یوٹیوب کے ذریعے اپنی زندگی بدلی. وہ شخص آج 4.5 ملین فین فالوئنگ رکھتا ہے یوٹیوب پر. ایک ویڈیو لگاتا ہے, گھنٹے میں 5 لاکھ 6 لاکھ کراس کر چکی ہوتی ہے, اور 24 گھنٹے بعد روزانہ کی بنیاد پر اگر ان کے ویوز کی بات کی جائے تو 2 سے 3 ملین ویوز پر ویڈیو وہ لیتے ہیں. اور اگر ان کی انکم کی بات کی جائے تو پاکستانی ماہانہ 5 سے 6 کروڑ سے کم نہیں ہے جو یہ ماہانہ کماتے ہیں. آئے روز گاڑیاں بدل لیتے ہیں, آئے روز گھر بدل لیتے ہیں. اس شخص نے ٹک ٹاک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے زندگی تو اپنی بدل ہی لی, لیکن روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر کے باہر سینکڑوں نوجوان پہنچے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں شاؤٹ آؤٹ مل جائے اور ہم بھی بڑی بڑی گاڑیاں رکھ سکیں. کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ اس بارے میں آپ نے بتانا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.